قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له اللهم صل على محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سامعین محترم، نیا اسلامی سال شروع ہونے والا ہے۔ عیسائیوں کا جو سال ہے تو وہ جنوری سے شروع ہوتا ہے، دسمبر پر ختم ہوتا ہے، اور مسلمانوں کا جو سال ہے تو یہ قمری سال کہلاتا ہے، جو محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے اور ذی الحج پر ختم ہوتا ہے۔ تو ہم مومن مسلمانوں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ جیسے ہم شمسی سال اس کو کچھ ترجیح اور فوقیت دیتے ہیں، تو اسی طرح ہمیں اپنے اسلامی سال کو بھی تھوڑا دیکھنا چاہیے اور پرکھنا چاہیے، اور اس میں غور اور خوض کرنا چاہیے کہ ہمارا اسلامی سال کتنی اہمیت کا حامل ہے۔ تو نیا اسلامی سال شروع ہونے والا ہے، ہمیں اپنی عمر کے لمحات اور اپنے زندگی کے اوقات کے متعلق غور اور فکر کرنی ہے کہ میری زندگی سے ایک سال کم ہو گیا ہے، میرے یہ قدم کس طرف جا رہے ہیں، میری زندگی کی جو منزل ہے وہ ہے آخرت کو پانا اور آخرت میں سرخرو ہونا ہے۔ کیا میں اپنی منزل کی طرف صحیح جا رہا ہوں، میرے یہ قدم جنت کی طرف جا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف جا رہے ہیں، یا میں اپنی منزل سے بھٹک گیا ہوں، یا میرے یہ قدم غلط سمت پر جا رہے ہیں، جو جنت کی طرف نہیں جا رہے بلکہ دوزخ کی طرف جا رہے ہیں۔ ہر اسلامی سال جو ختم ہونے والا ہے اور ہر نیا اسلامی سال جو شروع ہونے والا ہے، ہر مومن مسلمان کو یہی پکار دیتا ہے۔ ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ ہمیں پکار دے رہا ہے کہ اپنے لمحات اور اپنے اوقات کو ضائع مت کرو، بلکہ ان کے بارے میں سوچو کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے، اس زندگی کی ایک منزل ہے، ایک مقصد، ایک ہدف ہے، ایک ٹارگٹ ہے۔ جیسے ہم اپنی زندگی میں ایک ہدف رکھتے ہیں اور اپنی کامیابی کے لیے ایک اونچا مقام رکھتے ہیں کہ مجھے اس تک پہنچنا ہے، اس مقام تک پہنچنے کے لیے مجھے محنت کرنی ہے، اور ایک ایسے طریقے سے محنت کرنی ہے جس میں اللہ اور اس کے رسول کی رضا بھی ہو اور میں اپنے منزل مقصود تک بھی پہنچ جاؤں۔ اسی طرح دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہے تو ایک مقصد اور ایک منزل دے کر کہ اے مومن مسلمان، تمہاری منزل اور تمہاری مقصد وہ اپنی آخرت بنانا ہے، اپنی قبر بنانا ہے۔ تمہاری منزل اور تمہاری زندگی کا مقصد ایک ایک لمحے کا مقصد اور ایک ایک ساعت، اس کا مقصد یہی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی ہے۔ جب ایک سال ختم ہو گیا ہے اور نیا سال شروع ہونے والا ہے تو ہم اس بات پر مجبور ہو جائیں، یہ بات سوچنے کے لیے کہ میری اتنی عمر ہو گئی ہے، 15 سال 20 سال 25 سال 30 سال 35 سال 40 سال 50 سال 60 سال 70 سال،
میری اتنی عمر ہو گئی ہے اور میری عمر سے یہ سال ختم ہو گیا ہے، میں نے اس سال میں کیا کمایا ہے اور کیا کھویا ہے۔ ہم اپنے حساب و کتاب کے گوشوارے بناتے ہیں اور اپنے حساب و کتاب کے لیے بجٹ پاس کرتے ہیں۔ جب اسلامی سال، جب ہماری زندگی کے سالوں میں سے ایک سال ختم ہونے والا ہوتا ہے تو تم اپنے اس سال کا بجٹ پاس کرو کہ میں نے اس میں کیا کیا ہے اور اگلے سال مجھے کیا کرنا ہے۔ اور جب نیا سال شروع ہونے والا ہے تو اس کا گوشوارہ بناؤ کہ ہم تاوان میں تو نہیں جا رہے ہیں، نقصان میں تو نہیں جا رہے ہیں۔ دنیا میں ہم کتنے کاروباری حوالے سے اور اسی طرح دنیاوی حوالے سے، پیسے کے حوالے سے کتنا ہم سوچتے رہتے ہیں، حساب و کتاب میں لگے رہتے ہیں۔ ہر وقت ہمارے موبائل میں کیلکولیٹر سامنے ہوتا ہے، ہاں 10 روپے لگ گئے، 5 روپے لگ گئے، یہاں 20 روپے لگ گئے، لیکن ہم نے اپنے وقت کا حساب کبھی نہیں کیا ہے۔ یہ وقت بہت تیزی سے جا رہا ہے۔ عمر کی مثال برف کی طرح ہے۔ برف جب آپ دیکھیں تو وہ پگھل رہی ہے، اگر آپ نے اس سے کچھ فائدہ لے لیا ہے، اس کو آپ نے شربت میں ڈال دیا ہے تو وہ قیمتی ہو جائے گی۔ اسی طرح اپنی زندگی کو قیمتی بنانا ہے، اور وقت تو بڑا تیزی سے گزر رہا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت میں جو پیشن گوئیاں بیان فرمائی ہے ان میں سے ایک وقت کا بہت ہی تیزی سے گزرنا ہے۔ یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی کہ وقت تیزی سے گزرے گا، پتہ ہی نہیں چلے گا۔ حضور علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ زمانہ قریب نہ ہو جائے۔ سال مہینے کی طرح، مہینہ ہفتے کی طرح، ہفتہ دن کی طرح، دن گھنٹہ اور گھنٹہ اتنا مختصر ہو جائے جیسے آگ کا شعلہ، یعنی گھاس کے تنکے پر سلگ جائے گا اور جھٹ ختم ہو جائے گا۔ اتنا یہ اوقات قریب ہو جائیں گے اور وقت تیزی کے ساتھ گزرے گا۔ تو یہ وقت تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے، ہمیں اپنی زندگی کا جائزہ لینا ہے، اپنے دل و دماغ میں سوچنا ہے کہ جس مقصد اور منزل، جس مقصد کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے، جو منزل مجھے اللہ تعالیٰ نے دی ہے، کیا دونوں میں صحیح جا رہا ہوں یا میں بھٹک گیا ہوں؟ اور یہی سوچنا ہے کہ میں جو کچھ اپنی زندگی میں کر رہا ہوں اس میں مالک حقیقی اللہ تعالیٰ کی رضا ہے یا نہیں، حضور علیہ السلام کی رضا ہے یا نہیں۔ اور اسی طرح اپنی زندگی کے اوقات کا حساب و کتاب لگانا ہے۔ ایک سال بہت بڑی چیز ہے۔ ایک سال میں 4 موسم آتے ہیں، سورج اپنی مدار پوری کر لیتا ہے، چاند کی مدار پوری ہو جاتی ہے، اور اسی طرح تکلیفیں آتی ہیں، خوشیاں آتی ہیں، طرح طرح کی ہوائیں اڑتی ہیں، طرح طرح کے موسم کے تغیرات آتے ہیں، کبھی خوشی آتی ہے، کبھی پریشانی آتی ہے۔ یہ تمام احوال انسان پر اس کے ایک سال میں اس کی زندگی پر گزر جاتے ہیں۔ پھر اپنے کو سوچے کہ میں نے اس میں کتنا پایا ہے اور کتنا کھویا ہے، جو میری زندگی کا مقصد ہے وہ کس طرف جا رہا ہے۔ تو اپنی زندگی اور اپنے وقت کی قدر کرنی چاہیے۔ وقت کی اہمیت، وقت اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں میں سے ایک عظیم الشان نعمت ہے۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ کی بہت ساری نعمتیں ہیں جس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے، لیکن ان عظیم الشان نعمتوں میں سے وقت ایک بیش بہا قیمتی اور انمول نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے، اس لیے کہ اس وقت پر ہماری آخرت موقوف ہے۔ اور یہ وقت ایک ایسی عظیم الشان نعمت ہے کہ اس پر اللہ تعالیٰ نے قسم بھی اٹھائی ہے۔ قرآن پاک میں کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے وقت کے متعلق قسم اٹھائی ہے، اور اللہ تعالیٰ کبھی بھی کم تر چیز پر قسم نہیں اٹھاتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ عظیم الشان اور اعلیٰ اور برتر چیز پر قسم اٹھاتے ہیں۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، اللہ تعالیٰ فرماتے قسم زمانے کی یا قسم عصر کے وقت کی کہ بے شک انسان خسارے میں ہے۔ والفجر ولیال عشر، قسم صبح کی اور 10 راتوں کی،
اسی طرح واللیل اذا یغشا، قسم رات کی جب وہ چھا جائے، والنہار اذا تجلی، قسم دن کی جب وہ روشن ہو جائے، چاش کے وقت کی، والضحیٰ، قسم چاش کے وقت کی، واللیل اذا سجا، اور رات کی قسم جب وہ بالکل چھا جائے۔ تو یہ جو قسمیں اللہ تعالیٰ نے کھائی ہیں قرآن پاک میں جا بجا وقت کی، تو اس سے وقت کی عظمت اور اہمیت معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کمتر چیز پر قسم نہیں اٹھاتے ہیں، بلکہ عظیم الشان اور بہت بڑی چیز پر قسم اٹھاتے ہیں۔ اور یہی وہ ان مختلف مقامات پر اللہ تعالیٰ کا قسم اٹھانا وقت پر یہ اس بات کی نشاندہی کرواتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ قسم اٹھانا ہمیں بار بار جھنجھوڑا جا رہا ہے، بار بار جگایا جا رہا ہے اور ہوش میں لایا جا رہا ہے کہ ہوش میں آؤ، اپنا وقت ضائع مت کرو، اپنی زندگی کے اوقات کو فضول مت گنواؤ، ان کو قیمتی بناؤ۔ ہاں، والعصر، قسم زمانے کی، مومن مسلمان کے جسم اور اس کو جھنجھوڑ دیا ہے، قسم زمانے کی، زمانے کی قسم۔ کیوں زمانے کی قسم؟ کیونکہ قیمتی سرمایہ ہے تمہارا، تمہاری اس پر آخرت موقوف ہے، اپنی زندگی کو ضائع مت کرو۔ والفجر ولیال عشر، قسم صبح کی، صبح کی قسم کی، جھنجھوڑ دیا ہے مومن مسلمان کو اللہ تعالیٰ نے صبح کے وقت پر قسم اٹھا کر کہ صبح ایک ایسا وقت ہے صبح کا، اور ہر مومن مسلمان کی زندگی میں ایک نئی صبح، ایک عظیم الشان انقلاب لاتی ہے۔ ولیال عشر، قسم 10 راتوں کی۔ تو یہ قسم اللہ تعالیٰ کا اٹھانا یہ اسی لیے ہے حقیقت میں کہ جھنجھوڑا جا رہا ہے مومن مسلمان کو کہ اپنے زندگی کے اوقات کو معمولی اور حقیر مت سمجھو، ان کو ضائع مت کرو، بلکہ ان کو قیمتی بناؤ، اور انہی اوقات پر اسی زندگی پر تمہاری آخرت موقوف ہے۔ اگر اپنی زندگی قرآن اور حدیث کے مطابق، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق گزاری، تمہاری آخرت ثمر گئی ہے۔ اور اگر تم نے اپنی زندگی کے اوقات اور لمحات کو ضائع کر دیا ہے تو تمہاری آخرت بھی بگڑ گئی ہے۔ اور قیامت کے دن میدان حشر میں 5 سوالات ہر مومن مسلمان سے کیے جائیں گے۔ 5 سوالات۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامہ، کہ آدم کے بیٹے کے قدم قیامت کے دن اس وقت تک اپنی جگہ سے نہیں سرکیں گے، اپنی جگہ سے ذرا بھی نہیں ہٹیں گے، حتیٰ یسأل عن 5، یہاں تک کہ 5 چیزوں کے متعلق اس سے سوال نہ ہو جائے۔ پہلی چیز یہ ہے عن عمرہ فیما افناہ، اپنی زندگی کس چیز میں خرچ کی ہے۔ تمہیں زندگی ملی تھی 50 سال، 80 سال، 100 سال، 100 سال سے اوپر تمہاری زندگی تھی، تم نے اپنی زندگی کس چیز میں خرچ کی ہے، کس طریقے کے ساتھ خرچ کی ہے۔ وعن شبابہ فیما ابلاہ، اور جوانی کے متعلق پوچھا جائے گا کہ اپنی جوانی کو فیما ابلاہ، کہاں پر پرانا کیا ہے، تم نے جوانی کی قوت کو کہاں پر ختم کیا ہے۔ تمہیں جوانی ملی تھی، جوانی میں تم عبادت کر سکتے تھے، غریب غربا ناچار لوگوں کی مدد کر سکتے تھے، ایک مومن مسلمان کے لیے تم زور بازو بن سکتے تھے، دین اسلام کے لیے آگے بڑھ سکتے تھے۔ تم نے کیا کیا اس میں؟ تمہاری 40 سال تک بڑھتی ہوئی جوانیاں تم نے اس کو کہاں پر ختم کیے؟ 40 سال کے بعد زندگی ڈھلنے لگتی ہے۔ وان مالی ہی، اور مال کے متعلق پوچھا جائے گا، من این اکتسبہ، کہاں سے کمایا ہے، تمہارا مال کمانے کا ذریعہ کیا تھا، اس ذریعے کو تو نے کیسے استعمال کیا تھا، جس مال کے کمانے کی قرآن اور حدیث نے ترغیب تھی تو نے وہ کمایا تھا، یا جس کی تمہیں نفس نے ترغیب دی تم نے وہ کمایا تھا۔ نفس جو خواہشات شریعت کے خلاف ہوتے ہیں، یہ نفس ہے۔ جو قرآن اور حدیث کے خلاف جو مال کمانا تھا تو نے اس طرح کمایا تھا، حلال تھا یا حرام تھا، تمیز کی تھی یا نہیں کی تھی، یا بس صرف کھاتے جاؤ جہنم بھرتے جاؤ۔
وفیما انفقو، کہاں پر خرچ کیا تھا، مال کمایا تھا کہاں سے اور کہاں پر خرچ کیا تھا۔ اب ہم دیکھیں ہم مال کہاں خرچ کر رہے ہیں، نہ اپنے پر خرچ کر رہے ہیں، نہ بیوی بچوں پر خرچ کر رہے ہیں، نہ غریب غربا پر خرچ کر رہے ہیں، صرف اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے ہم مال خرچ کر رہے ہیں۔ شریعت یہ نہیں کہتی ہے اپنی جائز خواہشات کو جائز طریقے سے پوری کرو، ہم ناجائز خواہشات کو پوری کرنے کے لیے جائز مال کو خرچ کر دیتے ہیں۔ ہماری کتنی ناجائز خواہشات ہیں، غلط خواہشات ہیں، حرام خواہشات ہیں، حرام میں مال لگ جاتا ہے، ضائع ہو جاتا ہے۔ وہ فیما انفقہ، کہ مال کو کہاں پر خرچ کیا ہے، وماذا عامل فیما علما، اور جو علم تمہارے پاس آیا تھا، تو نے جو علم سیکھا تھا اس پر کتنا عمل کیا تھا۔ نماز کا تمہیں پتہ تھا کتنی نمازیں پڑھتے تھے، روزے کا تمہیں پتہ تھا کتنا روزے رکھتے تھے، تمہیں حج کا پتہ تھا مالدار تھے حج کیا تھا یا نہیں، زکوٰۃ کا پتہ تھا زکوٰۃ دی تھی یا نہیں، ان چیزوں کا علم تو ہے نا۔ اگر ہر مومن مسلمان پر اتنا علم سیکھنا فرض ہے، جب فرض کا لفظ استعمال ہو جائے تو اس میں کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، نہ والدین کی نہ بہن بھائی کسی کی بھی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ سب سے ضروری چیز فرض کو پورا کرنا ہوتا ہے۔ اتنا علم سیکھنا فرض ہے جس میں وہ حرام حلال کی تمیز سمجھ جائے، اور اس کے لیے علماء نے ایک آسان اندازہ یہ لگایا ہے کہ ایک مومن مسلمان اپنی زندگی میں جس شعبے سے بھی ہو، جتنے درجے میں بھی وہ لگ گیا ہے، اس شعبے کے متعلق علم سیکھنا فرض ہے۔ تم یہاں نوکری کر رہے ہو، نوکری کے متعلق تمہیں مسائل سیکھنا فرض ہے۔ مالدار ہو گئے ہو، زکوٰۃ کے متعلق، بالغ ہو گئے ہو، نماز کے متعلق، حج کے متعلق، نکاح کر رہے ہو، نکاح کے متعلق، طلاق دے رہے ہو، طلاق کے متعلق، خلا کر رہے ہو، خلا کے متعلق، کاروبار کر رہے ہو، کاروبار کے متعلق، ان کے متعلق تمہارے پاس علم ہونا فرض ہے۔ تو کتنا علم تمہارے پاس، جو جتنا علم تھا تو نے اس پر کتنا عمل کیا تھا۔ اب ہم خود ہر ایک اپنے گریبان میں سوچے کہ قیامت کے دن میدان حشر میں اللہ تعالیٰ کے سامنے جب ہم سے یہ سوالات کیے جائیں گے تو کیا ہم اس کے جوابات دے سکیں گے؟ ہم اس کے جوابات دے سکیں گے؟ ابھی ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ہم اپنے گریبان میں سوچیں کہ ہم ان سوالوں میں سے کتنے جوابات دینے کے قابل ہیں، کتنے جوابات کے دینے کے ہم قابل ہیں۔ اپنی زندگی کے متعلق، جوانی کے متعلق، مال کے متعلق، علم کے متعلق، کس کے متعلق ہم جواب دے سکتے ہیں کہ میں نے ایسے ایسے ہی زندگی گزاری ہے، جوانی گزاری ہے۔ اسی وجہ سے ہمیں سوچنا چاہیے، ہمیں غور کرنی اور فکر کرنی چاہیے کہ ہماری زندگی گزر رہی ہے، وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا ہے، یہ وقت گزرتا جاتا ہے، اس کو قیمتی بنانا ہے۔ ان سوالات کے جوابات کے لیے خود کو تیار رکھنا ہے ہر وقت۔ موت کے لیے تیاری کا مطلب یہ ہے کہ تم ہر وقت تیار رہو اللہ تعالیٰ کے دربار میں پیشی دینے کے لیے کہ میں بالکل تیار ہوں۔ تو ہمیں اپنی زندگی کو قیمتی بنانا چاہیے۔ وقت کی پکار، یہ وقت ہے نا، وقت یہ پکار رہی ہے، آواز دے رہی، حدیث میں آیا ہے۔ حضرت معقل ابن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اولاد آدم پر ہر نیا آنے والا دن مخاطب ہو کر کہتا ہے، اے ابن آدم، میں نئی مخلوق ہوں، میں کل تمہارے عمل کی گواہی دوں گا، یعنی قیامت کے دن تمہارے عمل کی گواہی دوں گا، پس تم مجھ میں عمل خیر کرنا کہ میں کل تمہارے حق میں اسی کی گواہی دوں۔ اگر میں گزر گیا تو پھر تم مجھے کبھی بھی دیکھ نہیں سکو گے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، اسی طرح کے کلمات رات بھی دہراتی ہے، رات بھی کہتی ہے ہر مومن مسلمان کو مخاطب کر کے کہ میں ایک نئی مخلوق ہوں، مجھ میں نیک عمل کر ڈالو، قیامت کے دن میں اسی نیک عمل کے متعلق گواہی دوں گی، اور اگر گزر گئی تو قیامت تک تمہاری زندگی میں پھر نہیں آ سکتی۔ اور حقیقت ہے
ہم یہاں بیٹھے بیٹھے جو سیکنڈ گزر گئے واپس کوئی لا سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں لا سکتا، قیامت تک نہیں آ سکتا۔ وہ جو زندگی اور جو لمحات اور جو وقت گزر گیا ہے کبھی بھی نہیں آ سکتا ہے۔ اگر خشک درخت کو اپنے آنسوں سے سرسبز کر دو تو کر سکتے ہو، لیکن گزرا ہوا وقت تم نہیں لوٹا سکتے، بجز افسوس کے اور کچھ بھی نہیں رہتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، اگر قیامت قائم ہو جائے اور تم میں سے کسی کے ہاتھ میں کھجور کا چھوٹا سا پودا ہو، تو اگر وہ اس بات کی طاقت رکھتا ہو کہ وہ حساب کتاب کے لیے کھڑے ہونے سے پہلے اسے لگا لے تو اسے ضرور لگانا چاہیے۔ حضور علیہ السلام نے اپنے امتیوں کے لیے وقت کی اہمیت کی طرف کتنا زور دیا ہے کہ وہ پودا بھی جلدی لگا ڈالو، تمہارے لیے نیکی کا سبب بن جائے۔ حساب و کتاب میں حاضری دینے سے پہلے جلدی وہ پودا لگا ڈالو اگر تمہارے پاس وقت ہے، تاکہ تمہارے لیے نیکی کا سبب بن جائے حساب و کتاب کے وقت۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے، وقت کی قدر کرنی چاہیے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے، کان لعمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیفۃ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک صحیفہ ہوتا، ایک رسالہ ہوتا، ایک کاپی ہوتی ہے، یکتب فیہا ما فعلہ من الاسبوع الی الاسبوع من الخیر والشر، جو نیک اعمال عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے ایک ہفتے سے لے کر دوسرے ہفتے تک، چاہے وہ خیر کے ہوتے یا نہیں ہوتے، وہ اس کاپی میں لکھتے تھے۔ اور فیضا کان یوم الجمعۃ یورز الاعمال الاسبوع علی نفسی، اور جب جمعے کا دن ہوتا تو پھر وہ اعمال کی کاپی اپنے سامنے رکھ دیتے اور دیکھتے۔ ہم کیا کرتے کہ ہماری زندگی ختم ہو رہی ہے، ہم اپنی زندگی کا جائزہ کیسے لیں، اپنے اوقات کا جائزہ کیسے لیں کہ میں نے کیا پایا ہے، کیا کھویا ہے، کتنی رضا کے کام میں نے اللہ تعالیٰ کے کیے ہیں۔ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، ہم تو گناہ کر کے بھول جاتے ہیں اور نیکی کر کے جتلانے لگ جاتے ہیں۔ الٹی گنگا بہہ رہی ہے، پہلے چراغ تلے اندھیرا ہوتا، اب بلب کے اوپر اندھیرا ہوتا ہے۔ اسی طرح ہمارے دماغ بھی الٹا ہو گئے ہیں، ہماری سوچ بھی الٹا ہو گئی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اللہ تعالیٰ فرماتے دین میں پورے داخل ہو جاؤ۔ تمہاری سوچ بھی دینی ہونی چاہیے، تمہارے اعمال، دل و دماغ سب کچھ دینی ہونا چاہیے۔ ہماری سوچ بھی الٹا ہو گئی ہے، تو ہمیں اپنے زندگی کے اوقات کو قیمتی بنانا ہے، اپنی زندگی کو ضائع نہیں کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی ہے اور ایک منزل بھی دی ہے، ایک مقصد بھی دیا ہے، ایک ہدف اور ٹارگٹ بھی دیا ہوا ہے۔ ہماری زندگی کا ہدف اور منزل اور ٹارگٹ اور مقصد کیا ہے؟ آخرت ہے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا ہے۔ اور مالک حقیقی اور اللہ تعالیٰ کی رضا کس میں ہے؟ اللہ تعالیٰ کے دین پر عمل کرنے میں، حضور علیہ السلام کے سنت طریقوں پر عمل کرنے میں ہے۔ تب ہماری زندگی قیمتی ہوگی، تب ہمارے اوقات قیمتی ہوں گے، مرتے وقت افسوس نہیں ہوگا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں کسی چیز اور کسی دن پر اتنا شرمندہ نہیں ہوتا جتنا اس دن پر شرمندہ ہوا کہ جس کا سورج ڈوب گیا اور میں اپنے کسی عمل پر کوئی اضافہ نہ کر سکا۔ نیک عمل تو کرتے لیکن اپنے کسی نیک عمل پر اضافہ نہ کر سکا ہے۔ ہماری حالت کیا بنی ہوئی ہے؟ ہم کہتے ہیں یار دن بھی گزر گیا، رات بھی گزر گئی، کوئی آرامی تو اب نہ کر سکا، کچھ بھی کانڈ اور کچھ بھی نہ کدھر مصیبت بنائی، نہ کدھر شرارت کی، نہ کدھر مستی کی۔ ہماری یہ سوچ ہے۔ ہمیں تو ایسا ہونا چاہیے، صحابہ کا ایمان ہمارے لیے معیار ہے نا، صحابہ کی زندگی ہم اپنے سامنے رکھیں کہ صحابہ نے کیسی زندگی گزاری ہے، ہم اپنے زندگی کے اوقات کو کیسے پورا کریں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا، کیا تم لوگ یہ گمان کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں فضول پیدا کیا، بس پیدا کیا؟
وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور تم ہماری طرف نہیں لوٹائے جاؤ گے. کیوں نہیں؟ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. کوئی مرتا ہے، مصیبت پہنچتے، تکلیف پہنچتے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. ہم تو اللہ کے لیے ہیں. ہماری جان، مال، اولاد سب کچھ اللہ کے لیے، زندگی سب کچھ اللہ کے لیے. ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین، کہ میرا جینا مرنا سب کچھ اللہ کے لیے ہے. وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور ہم اللہ کی طرف لوٹ کر جائیں گے. اللہ کے پاس جانا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں پیشی ہوگی، مقدمہ چلے گا. حاضر کرو بھائی فلاں کو، فلاں بن فلاں کو حاضر کرو، کھولو اس کا عمل نامہ ہے. پھر دفتر کھولتے جائیں گے. ہم کیا کہیں گے؟ ہمارے اعضاء ہم پر گواہی دیں گے، زمین گواہی دے گی، وقت گواہی دیں گے. پوچھا جائے گا بتاؤ اب اپنی جگہ سے ہلنا نہیں ہے، زندگی کے متعلق بتاؤ، جوانی کے متعلق بتاؤ، علم کے متعلق بتاؤ. یہ ساری چیزیں ہم پھر کیسے جواب دیں گے؟ ٹھنڈے اور گرم کے متعلق پوچھا جائے گا، سب سے پہلے رانس کے متعلق پوچھا جائے گا کہ یا اللہ اس نے مجھ پر یہ گناہ کیے تھے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ تعالیٰ فرماتے میں نے جنات اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اپنی تابعداری اور اپنی پیروی کے لیے پیدا کیا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کے اوقات کو ضائع نہ کریں. اگر ہم بار مسافر ہیں، طلب و کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضۃ، یہ حلال کمائی بھی اللہ کا حکم ہے، اس پر بھی اللہ تعالیٰ کا اجر ہے بعد الفریضۃ. لیکن اللہ تعالیٰ کا پہلا حکم پورا کرنے کے بعد، لیکن اللہ تعالیٰ کے احکامات توڑ کر، اللہ تعالیٰ کا دین چھوڑ کر، نماز روزہ چھوڑ کر، اللہ اور رسول کو چھوڑ کر، یہ کیسے ہم پیروی کر رہے ہیں؟ ہم کیسے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پھر پورا کر رہے ہیں؟ تو ہمیں اپنی زندگی کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. صرف دنیا پرستی اور پیسہ پرستی نہیں ہے، صرف یہ نہیں ہے کہ اٹھ جاؤ، ڈیوٹی کر لو، مزدوری کر لو، پیسے کما لو، کھا لو پی لو، اور اسی طرح بیوی کے ساتھ عیاشی کر لو، بچوں کو گھما پھرا لو، اور پھر یہ زندگی. یہ تو ضروریات زندگی ہے. مقصد زندگی تو دین اور دینداری ہے. یہ تو ہمیں اپنی زندگی گزارنے کے لیے ضروریات زندگی ہے. الضرورت تقدر بقدر ضرورہ. ضرورت کو ضرورت کے درجے میں رکھو اور مقصد کو مقصد کے درجے میں رکھو. ہم نے مقصد کو بے مقصد بنا دیا ہے اور ضرورت کو اپنا مقصد بنا دیا ہے. ضرورت نہیں تو زندگی نہیں. اور قرآن اور حدیث کہتے ہیں مقصد نہیں ہے تو سب کچھ ختم کر. ہمیں اپنی زندگی ضائع نہیں کرنی چاہیے، اپنے اوقات ضائع نہیں کرنے چاہیے. اللہ اور اس کے رسول سے دور نہیں بھاگنا چاہیے، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے پاس آنا چاہیے. تو کوشش یہ ہو کہ ہم اپنے اوقات کو قیمتی بنائیں